الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحدد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. رواہ الدارقطنی. حاضرین گرامی، ابھی میں نے آپ کے سامنے دار قطنی کی ایک حدیث پڑھی ہے. اس کے راوی صحابی رسول ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان اللہ تعالی فرض فرائض، یقیناً اللہ رب العالمین نے چند باتوں کو فرض کیا ہے، چند کاموں کو فرض کیا ہے. فلا تضيعوها، تو ان فرائض کو ضائع نہ کرو. وحدد حدودا، اور اللہ رب العالمین نے چند حدود قائم کیے ہیں. فلا تعتدوها، ان حدود سے آگے نہ بڑھو. وحرم اشیاء، اور اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزوں کو حرام بھی کیا ہے. فلا تنتهكوها، ان حرام چیزوں کا ارتکاب نہ کرو. وسكت عن اشیاء رحمة لكم غیر نسیان، اور اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزوں سے خاموشی اختیار کی ہے تم پر رحم و کرم کرتے ہوئے. ان چیزوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کوئی حکم نہیں دیا تو ایسا نہیں کہ بھول گیا ہے، بلکہ تم پر رحم و کرم کرنا چاہتا ہے. فلا تبحثوا عنها، ان چیزوں کے بارے میں پیچھے نہ پڑو، ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو. حضرین گرامی، اس حدیث میں بہت ساری علمی باتیں بیان کی گئی، بہت ساری علمی باتیں بیان کی گئی ہیں. یہاں پر میں آپ کے سامنے صرف دو باتوں کو ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزوں کو فرض کیا ہے، فرائض عائد کیے ہیں. تو ان فرائض کو ادا کرنا ضروری ہے، ان فرائض کی حفاظت کرنا ضروری ہے. تو پیارے نبی نے فرمایا: فلا تضيعوها، ان فرائض کو ضائع نہ کرو، ان فرائض کی حفاظت کرو، ان فرائض کی ادائیگی کی پابندی کرو. تو حاضرین گرامی، ایک بندہ مومن وہ ہوتا ہے جو فرائض کی پابندی کرتا ہے، کبھی وہ فرائض کو ضائع نہیں کرتا، کبھی وہ فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرتا. اللہ رب العالمین نے نمازوں کو فرض کیا ہے، ایک بندہ مومن نمازوں کی حفاظت کرتا ہے. اللہ رب العالمین زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، ایک بندہ مومن زکوٰۃ ادا کر کے اس فریضے کی حفاظت کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزوں کو فرض کیا، ایک بندہ مومن رمضان کے روزے رکھ کر اس فرض کی حفاظت کرتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے جن لوگوں پر حج کو فرض کیا ہے، جن کے اندر طاقت ہے، وہ لوگ حج ادا کر کے جو بندہ مومن ہے اس فریضے کی حفاظت کرتے ہیں. اور بہت سارے حقوق اللہ رب العالمین نے فرض کیے ہیں، شوہر کے حقوق بیوی پر، بیوی کے حقوق شوہر پر، ماں باپ کے حقوق بچوں پر، بچوں کے حقوق ماں باپ پر، پڑوس کے حقوق رشتہ داروں کے حقوق. اس طرح بہت سارے حقوق اللہ رب العالمین نے فرض کیے ہیں. ان تمام حقوق کو ایک بندہ مومن ادا کرتا ہے، ان فرائض کو ضائع نہیں کرتا. ایک بندہ مومن کی پہچان ہے. اور اس کے بعد یہ وہ کام ہے جن کو ہمیں بچا لانا ہے، یہ وہ کام ہے جو کرنے کے ہیں. اور پھر کہا وحدد حدودا، اور اللہ رب العالمین نے بہت سارے حدود قائم کیے، ان حدود کو تجاوز نہ کرنا، ان حدود سے آگے نہ بڑھنا. حدود کس کو کہتے ہیں؟ باؤنڈری کو کہتے ہیں. حدود باؤنڈری کو کہتے ہیں. جس طرح ایک انسان اپنی زمین کے ختم ہونے پر باؤنڈری لگاتا ہے اور حد قائم کرتا ہے، اس طرح اللہ رب العالمین نے حدود قائم کیے ہیں. ان حدود کے اندر رہ کر ہمیں زندگی گزارنا ہے، ان حدود کے آگے ہم گزر نہیں سکتے. اور اس کے بعد پیارے نبی نے فرمایا وحرم اشیاء فلا تنتهكوها، اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزوں کو حرام کیا ہے، حرام قرار دیا ہے. ان چیزوں کا ارتکاب نہ کرنا، ان چیزوں سے دور رہنا. تو حاضرین گرامی دیکھیں، ایک بندہ مومن کی جو زندگی گزرتی ان دو چیزوں کے درمیان، جو فرائض عائد کیے ہیں ان فرائض کو انجام دینا، اور جو چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں ان حرام کردہ چیزوں سے دور رہنا. یہی بندہ مومن کی زندگی ہے، فرائض کی ادائیگی اور حرام سے دوری. یہی بندہ مومن کی زندگی کا خلاصہ ہے.
اسی طرح بندے مومن کو زندگی گزارنا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ مسلم کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں مسلم اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کی ناک میں نکیل ڈال دی گئی ہے. جس کی ناک میں نکیل ڈال دی گئی ہے. جب تک اونٹ کی ناک میں نکیل نہیں ہوتی تب تک اونٹ کا اپنے آپ پر اختیار ہوتا ہے. وہ جہاں چاہے گا جائے گا, جہاں چاہے گا بیٹھے گا, جہاں چاہے گا گھومے پھرے گا, جو چاہے گا کھائے گا. لیکن جب اس کا مالک اس کی ناک میں نکیل پہنا دیتا ہے, اونٹ کا اپنے آپ پر اختیار ختم ہو جاتا ہے. اب نہ اونٹ اپنی مرضی سے کہیں جا سکتا ہے, نہ کہیں بیٹھ سکتا, نہ کہیں کھڑے ہو سکتا, نہ کچھ کھا سکتا ہے. جہاں اس کا مالک جس کے ہاتھ میں نکیل ہے, جہاں اونٹ کو بیٹھنے کا حکم دے گا وہاں اونٹ بیٹھے گا, جہاں اونٹ کو اٹھنے کا حکم دے گا اٹھے گا, جہاں جانے کا حکم دے گا جائے گا, جہاں رکنے کا حکم دے گا اونٹ رک جائے گا. اسی طرح ایک بندے مومن اور مسلمان کی مثال ہے کہ اللہ رب العالمین کے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے اس نے کر دیا ہے. جہاں اللہ رب العالمین جانے کا حکم دے گا بندہ مومن جائے گا, جو کام کرنے کا حکم دے گا بندہ مومن وہ کام کرے گا, اور جن کاموں سے اللہ رب العالمین نے روکا ان کاموں سے رکے رہے گا. اسی لیے مسلم کہا جاتا ہے جو دین اسلام کو فالو کرتا ہے, دین اسلام کو مانتا ہے. اور مسلم اس عربی زبان اس اونٹ کو کہا جاتا ہے جس کے ناک میں نکیل ڈال دی گئی اور اس کا اپنے آپ پر کوئی اختیار نہیں, اپنے آپ کو مالک کے اختیار میں دے دیا ہے. اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا اذ قال له ربه اسلم, اے ابراہیم اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کرو. قال اسلمت لرب العالمین, ابراہیم علیہ السلام نے کہا پروردگار میں سارے جہانوں کا تو رب ہے, میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں, میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں. زندگی میں گزار رہا ہوں لیکن میری چاہی ہوئی زندگی نہیں, من چاہی ہوئی زندگی نہیں, تیری چاہی ہوئی زندگی گزاروں گا. تو حاضرین گرامی, ایک بندہ مومن کو زندگی ملی, وقت ملا ہے, وہ اس وقت کو اپنی من چاہی زندگی نہیں گزارتا بلکہ رب کی چاہی ہوئی زندگی گزارتا ہے. یہی بندہ مومن کی زندگی خلاصہ ہے. حدیث میں اور جو باتیں بیان کی گئی انشاءاللہ آئندہ درس میں آئیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ کہنے والے کو اور تمام سننے والوں کو کہی گئی سنی گئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.